بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 21 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور کیوں کر لیتے ہو تم مال کو، یعنی کیوں واپس لیتے ہو مال کو، حالانکہ مل جل چکے ہو تم ایک دوسرے سے، یعنی تنہائی میں تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور وہ لے چکی ہے تم سے پختہ وعدہ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، یہ استفہام بھی انکاری ہے، استفہام ہے لیکن انکاری ہے، یعنی آپ کو ایسا لینا نہیں چاہیے، ایسا نہیں لینا ہے کہ مہر کے معین ہونے اور ادائیگی کے بعد، یعنی مہر طے ہونے اور مہر دینا واجب ہونے کے بعد، مہر کی ادائیگی کے بعد نہیں، مہر کی ادائیگی کے واجب ہونے کے بعد، یعنی تم ایسا کام کر چکے ہو کہ جس سے اب مہر ادا کرنا واجب ہو چکا ہے، مہر طے ہو چکا ہے، تو اس کے بعد تم واپسی کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہو؟ وقد افضا، تو اس میں جو واو ہے واو حالیہ ہے، اور یہ جملہ حال بن رہا ہے، یعنی اس حال میں کہ تم ان سے حقوق زوجیت ادا کر چکے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی تم ان سے دخول کر چکے ہو، تعلق قائم کر چکے ہو، کیونکہ آپ کے نزدیک افضا جو ہے جماع سے کنایا ہے، افضا کا مطلب جماع ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر قول میں خلوت صحیحہ کی صورت میں وطی کے بغیر مہر ثابت نہیں ہوتا۔ اگر شوہر نے اس خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دے دی جس خلوت میں، یعنی جس تنہائی میں وطی کے بغیر مہر ثابت نہیں ہوتا، اگر خاوند نے یعنی شوہر نے اس خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دے دی، یعنی صحیح تعلق قائم کرنے کے بعد طلاق دے دی، جس خلوت میں یعنی جس تنہائی میں کوئی طبعی اور شرعی مانع موجود نہ تھا، یعنی کوئی خلوت صحیحہ اسے ہی کہتے ہیں جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دے دی جس خلوت میں کوئی یعنی تنہائی میں کوئی طبعی طور پر اور شرعی طور پر مانع موجود نہ تھا، یعنی کوئی رکاوٹ نہ تھی، تو آپ کے نزدیک خاوند پر یعنی شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک خلوت صحیحہ کی صورت میں مہر لازم ہو جاتا ہے، یعنی پورا مہر لازم ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے وطی نہ کی ہو، یعنی اگر اس نے دخول نہ بھی کیا ہو تب بھی پورا مہر لازم ہوگا۔ افضا کا معنی فضا میں داخل ہونا ہے، اور لغت میں فضا سے مراد صحرا ہے، یہاں اس سے مراد خالی جگہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے خلوت کی اور خلوت کی مدت طویل ہو گئی، یعنی تنہائی میں اس کے ساتھ بہت دیر تک رہا، تو مہر ثابت ہو جائے گا، اگرچہ اس نے وطی نہ کی ہو، یعنی اس نے اگرچہ تعلق قائم نہ بھی کیا ہو تب بھی مہر واجب ہو جائے گا۔ ابن قاسم نے خلوت کی حد جو ہے 1 سال بیان کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خلوت صحیحہ کے بعد وطی سے پہلے طلاق کی صورت میں نصف مہر کے وجوب کا استدلال، یعنی نصف مہر کے واجب ہونے کی جو دلیل ہے وہ اس آیت کریمہ کو بنایا ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ۔ پورا ترجمہ اس آیت کا سن لیجئے کہ اگر تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو جب کہ تم نے ان کا مہر متعین کیا تھا، یعنی طے کر دیا تھا، جو تم نے مہر معین کیا یعنی طے کیا اس کا نصف ہوگا، یعنی آدھا ہوگا۔ کب؟ چھونے سے پہلے اگر تم طلاق دے چکے ہو تو طے شدہ مہر کا آدھا دینا ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ من قبل ان تمسوہن میں مجاز قطعی ہے، یعنی بالکل مضبوطی کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کیونکہ مس یعنی چھونے کا جو حقیقی معنی ہے جماع نہیں ہے۔ یہ جو قول کیا گیا ہے، یہ جو بات کہی گئی کہ یہ جماع کے معنی میں ہے، صحبت کے معنی میں ہے، تو یہ تسمیۃ الاخص باسم الاعم، یعنی خاص کو عام کا نام دینا ہے۔ یہ اس قول سے اولا نہیں، بہتر نہیں کہ یہ خلوت سے مجاز ہے، خلوت کے معنی میں، کیونکہ خلوت جو ہے یعنی تنہائی
مس کا سبب ہے، یعنی چھونے کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے۔ مس جو ہے چھونا، یہ خلوت کی غایت ہے، یعنی انتہا ہے، تنہائی کی انتہا ہے۔ پس یہ تسمیۃ السبب باسم المسبب بنا، یعنی سبب کو مسبب کا نام دے دیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ صدر اول کا اس بات پر اتفاق ہے، شروع دور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خلوت کی صورت میں، تنہائی کی صورت میں پورا مہر واجب ہوگا، خواہ یعنی چاہے اس نے وطی کی ہو یا نہ کی ہو، تعلق قائم کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ شیخ ابو بکر رازی نے احکام میں اسی طرح نقل کیا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اجماع صحابہ یعنی صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے۔ ابن منذر نے کہا کہ یہ حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے احنف سے اور انہوں نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جبکہ دونوں نے کہا کہ جب خاوند نے یعنی شوہر نے دروازہ بند کر لیا اور پردہ لٹکا دیا تو عورت کو کامل ملے گا، یعنی پورا مہر ملے گا، اور اس پر یعنی عورت پر عدت لازم ہوگی۔ اس کی سند میں جو ہے انقطاع ہے، یعنی گیپ ہے، اتصال نہیں ہے۔ موطا امام مالک میں یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب پردے لٹکا دیے گئے تو مہر واجب ہو گیا، یعنی آڑ ہو گئی تو مہر واجب ہو گیا۔ عبدالرزاق نے اپنی مصنفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے مثل کہا، اسی کے مانند کہا۔ دارقطنی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب خاوند نے یعنی شوہر نے دروازہ بند کر لیا اور پردہ لٹکا دیا، مرد نے عورت کی شرمگاہ کو یعنی مقام خاص کو دیکھ لیا تو اس پر مہر واجب ہو جائے گا۔ ابو عبید نے کتاب النکاح میں زرارہ بن اوفا سے روایت نقل کی ہے کہ خلفائے راشدین نے یہ فیصلہ کیا کہ جب مرد نے دروازہ بند کر دیا اور پردہ لٹکا دیا تو مہر اور عدت واجب ہو جائے گی۔ دارقطنی نے اس باب میں ایک مرفوع حدیث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سے مرسل روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عورت کی اوڑھنی یعنی دوپٹے کو ہٹا دیا اور اسے دیکھ لیا تو مہر واجب ہو جائے گا، اس نے وطی کی یا نہ کی، یعنی صحبت کی یا نہ کی۔ اس کی سند میں ابن لہیعہ ضعیف ہے، لیکن ابن جوزی نے کہا کہ ابن لہیعہ سے علماء نے احادیث روایت کی ہیں۔ ابو داؤد نے ابن ثوبان سے مراسیل میں یعنی مرسل روایات ان کی کتاب مراسیل اس میں ذکر کیا ہے، اس کے راوی جو ہے ثقہ ہے، مضبوط ہے۔ مرسل جو روایت ہے مرسل حدیث پاک کی ایک قسم ہے سند کے اعتبار سے، تو ہمارے نزدیک حجت ہے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی طرح روایت کیا گیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شعبی سے وہ حضرت ابن مسعود سے اس آدمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جس نے عورت سے خلوت کی یعنی تنہائی میں رہا لیکن وطی نہ کی، صحبت نہ کی، تو اس عورت کے لیے نصف یعنی آدھا مہر ہے۔ یہ روایت منقطع ہے، یعنی اس میں انقطاع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے مثل یعنی اسی کے مانند روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں ضعف ہے۔ ابن ابی شیبہ نے انہی سے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی مضبوط وعدہ لیا ہے تم نے۔ اس جملے کا عطف جو ہے افضا پر ہو رہا ہے، وقد اخذنا، واو حرف عطف ہے تو یہ جملے کا عطف جو ہے افضا پر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سیرین اور ضحاک اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ولی کا وہ قول ہے کہ جو وہ عقد نکاح کے وقت کرتا ہے کہ میں نے اسے تیرے عقد نکاح میں دیا ان شرائط کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں پر عورتوں کے حق میں لازم کی ہیں کہ تم اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو گے یا انہیں آزاد کرو گے۔ امام شعبی اور اکرمہ نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ عقد میں لیا ہے، نکاح میں لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے
ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ اسے امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے، اور ابن جریر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق میں تم پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں، گویا عورتوں نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے۔ ابن ابی سعد نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی آدمی بیوی کو چھوڑ کر فوت ہوتا یعنی انتقال کرتا تو اس کا بیٹا اس عورت کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا، اگر چاہتا تو خود نکاح کر لیتا، اگر چاہتا تو کسی اور سے نکاح کر دیتا۔ یہ دور جاہلیت کی بات ہے۔ جب ابو قیس بن سلمہ فوت ہوئے، انتقال ہوا ان کا، تو ان کا بیٹا محسن جو ہے اٹھا اور اس کی بیوی کے نکاح کا وارث بن گیا، یعنی ابو قیس کی بیوی کا وارث بن گیا نکاح کا، اور ترکے میں سے یعنی مال میں سے اس کو کچھ بھی نہ دیا۔ تو وہ بیوہ جو ہے یعنی ان کی بیوی جن کا نام کبیشہ تھا، اس سے پہلے پورا واقعہ گزر چکا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور آپ کی خدمت میں گزارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، لوٹ جا، شاید اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ اسے ابن ابی حاتم اور فریابی اور طبرانی نے عدی بن ثابت سے اور انہوں نے ایک انصاری سے اسی کے مثل یعنی اسی کے مانند روایت کی ہے کہ ابو قیس بن سلمہ فوت ہوا تو یہ انصار میں سے ایک صالح آدمی تھا، نیک آدمی تھا، تو اس کے بیٹے نے اس کی بیوہ کو یعنی اس کی بیوی کو جو ہے پیغام نکاح دیا، نکاح کا پیغام دیا۔ تو اس بیوہ نے کہا کہ میں تجھے بیٹا شمار کرتی ہوں، بیٹا مانتی ہوں، اور تو اپنی قوم کے صالح یعنی نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو وہ بیوہ عورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معاملہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے گھر لوٹ جا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جو اب ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں، جس کا نمبر ہے 22۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ دادا، جن سے نکاح کر چکے ہیں تم ان سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو چکا۔ مطلب یہ کہ جو اس سے پہلے ہوا وہ معاف ہے، اس کا الگ حکم ہے۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ فعل بہت بے حیائی اور نفرت کا فعل تھا، وساء سبیلا، اور بہت برا طریقہ تھا۔ ما نکح آباؤکم، آیت میں لفظ آیا ہے ما نکح آباؤکم میں جو ما ہے وہ موصولہ ہے، یعنی ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آبا یعنی باپ دادا نے نکاح کیا۔ یہاں ماں کا ذکر کیا، لفظ ماں لایا، من کا ذکر نہیں کیا، یعنی لفظ من نہیں لائے، حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے صفت مراد ہے، ذات مراد نہیں۔ ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ ماں جو ہے مصدریہ ہے اور مفعول کے معنی میں ہے، من النسائی، من النسائی جو ہے دونوں صورتوں میں ماں کا بیان ہے۔ یہ لفظ ماں کا بیان ہے، یہ ظاہر ہونے کے باوجود کہ ماں، یہ ظاہر ہونے کے باوجود کہ آبا کی یعنی باپ داداؤں کی منکوحات عورتیں ہی ہوں گی، یعنی جن سے انہوں نے نکاح کیا۔ اس بیان کا فائدہ تعمیم ہے، یعنی عمومیت کا اظہار، عام کو اظہار کرنا ہے۔ الا ما قد سلف، تو الا ما قد سلف آیت کے اندر جو آیا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ الا ما قد سلف میں ظاہر ہے کہ یہاں مستثنی منقطع ہیں۔ معنی یہ ہوگا کہ مگر جو گزر چکا، کیونکہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ استثناء اس معنی سے نہیں جو نہیں کو لازم ہے، یعنی ممانعت کو لازم ہے۔ گویا یہ کہا گیا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ان کے ساتھ نکاح کرنے سے تمہیں عذاب دیا جائے گا مگر جو گزر چکا، یعنی جو پہلے ہوا اس کی وجہ سے تم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبیح ترین صورت ہے، بدترین چیز ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کسی امت کو بھی رخصت نہیں دی، کسی کو بھی اجازت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور صاحب مروت لوگوں کے نزدیک، یعنی اچھے لوگوں کے نزدیک سخت ناپسندیدہ یہ کام ہے۔ جو بچہ باپ کی بیوی سے نکاح کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا، عرب اسے مقیت کہتے تھے۔ انہیں جو ہے انہی میں سے اشعث بن قیس اور ابو معیط
اور عمرو بن امیہ بھی تھے کہ مقت کا جو فاحشۃ و مقتا، مقت کا معنی جو ہے سخت بغض، سخت نفرت ہے۔ وسع سبیلا، جو اس راہ پر چلتا ہے وہ سخت برے راستے پر چلتا ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا ماموں میرے پاس سے گزرا اور اس کے ساتھ جھنڈا بھی تھا، تو میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کے طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کی، میں اس کا سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں گا۔ جامع ترمذی ابواب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162۔ اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ انہی کی ایک روایت نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال چھین لوں۔ اس روایت میں ماموں کی جگہ چچا کے الفاظ ہیں۔ فائدہ، یہاں آبا سے مراد ما نکح آباؤکم، تو آبا سے مراد عموم مجاز کی بنا پر بالاجماع اصول ہے، یعنی بالاتفاق جو ہے اصل مراد ہے، یہاں تک کہ دادا کی منکوحہ بھی حرام ہے، یعنی جس طرح باپ کی منکوحہ یعنی باپ کی بیوی حرام، تو دادا کی بیوی بھی حرام ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی اوپر چلا جائے، پر دادا پھر ان کی بیوی، پورے سب یعنی بالاتفاق جتنے اصول ہے سب مراد ہیں، چاہے وہ دادا باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ نکاح کا حقیقی معنی وطی کرنا ہے، تعلق قائم کرنا ہے۔ ابن جوزی نے تحقیق میں یہی کہا ہے۔ اس آیت میں استدلال کرتے ہوئے یہ کہا گیا، یعنی اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہا گیا کہ زنا سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی بدکاری سے بھی، یعنی جس عورت سے بدکاری کی گئی تو اب اس کی ماں جو ہے اس پر حرام ہوگی، یعنی اس طریقے سے جو رشتے حرام حرمت مصاہرت زنا سے بھی ثابت ہوتی ہے، جیسے نکاح سے ثابت ہوتی ہے، تو یعنی سسرالی رشتے جو حرام ہونے کے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ آبا اور اجداد کی یعنی باپ داداؤں کی موتوعہ یعنی صحبت کی گئی عورتوں سے وطی نہ کرو، چاہے وہ نکاح صحیح کی وجہ سے موتوعہ ہو، یعنی نکاح صحیح کی وجہ سے ان سے تعلق قائم ہوا ہو، یا نکاح فاسدہ سے ملک یمین کی وجہ سے یعنی کوئی ملکیت میں کوئی ایسی چیز آئی ہو، موتوعہ ہو، یا شبہ کی وجہ سے یعنی کوئی شک کی بنیاد پر ایسا ہوا ہو غلطی سے، یعنی یہ سمجھ رہا تھا کچھ اور ہوا کچھ، یا زنا کی وجہ سے بدکاری کی وجہ سے موتوعہ ہو، وطی کی گئی ہو۔ قاموس میں ہے کہ نکاح کا معنی وطی کرنا ہے، اور وطی کے لیے عقد کرنا ہے یعنی نکاح کرنا ہے۔ یہ عبارت اشتراک کا فائدہ دیتی ہے، مشترک ہونے کا فائدہ دیتی ہے، یعنی صحاح میں ہے، یعنی سیاہ ستہ کی جو کتابیں ہیں اس میں کہ نکاح کا اصل معنی، یا پھر یہ ہے کہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے کہ نکاح کا اصل معنی جو ہے عقد کرنا ہے، نکاح کا اصل معنی عقد کرنا ہے، یعنی ایک معاملہ طے کرنا ہے۔ پھر جماع کے لیے مجازاً استعمال ہوا، مجازی طور پر جماع کے لیے استعمال ہوا، یہ محال ہے، یعنی ناممکن ہے کہ اصل میں یہ جماع کے لیے ہو اور مجاز کے طور پر عقد کے لیے استعمال ہو، کیونکہ جماع کے تمام نام پورے جتنے بھی نام ہیں وہ کنایات سے ہیں، یعنی کھلے الفاظ میں نہیں ہے۔ جس طرح یہ عمل کرنا قبیح ہے یعنی بدترین ہے، اسی طرح اس کا ذکر بھی قبیح ہے، برا ہے، یعنی اسی لیے یہ بھی محال ہے، یہ بھی ناممکن ہے کہ فحش لفظ بول کر غیر فحش معنی مراد لیا جائے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اب میرے نزدیک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت میں نکاح سے مراد عقد نکاح ہے، جماع نہیں، جماع مراد نہیں، کیونکہ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ باپ کی منکوحہ یعنی جس پر باپ نے جس سے نکاح کیا، جس پر عقد نکاح واقع ہوا اور اس نے اس سے وطی نہ کی، صرف یعنی نکاح ہوا باپ نے اس سے صحبت نہ کی ہو، تو وہ بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور زنا کی وجہ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت، یعنی زنا بدکاری کی وجہ سے یہ سسرالی رشتوں کا حرام ہونا، یہ مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ آیت کو ایسے معنی پر محمول کرنا، یعنی آیت میں ایسے معنی مراد لینا جو متفق علیہ معنی ثابت کرے،
اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ غیر متفق علیہ معنی ثابت کیے جائیں، یعنی جس معنی پر سب کا اتفاق ہو وہ معنی مراد لیے جائے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آیت کو ایسے معنی پر لینا جو اتفاقی معنی ثابت کرے، اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ غیر متفق علیہ معنی ثابت کیے جائیں، اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے یعنی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آیت کو ایسے معنی میں لینا چاہیے جو اتفاقی معنی کو ثابت کرے، جس پر سب کا اتفاق ہو۔ اعتراض، اگر کوئی یہ کہے کہ جب آیت میں نکاح سے مراد عقد ہے تو ملک یمین کی وجہ سے باپ کی موطوعہ کی حرمت کا قول کیوں کیا گیا؟ باپ نے جس سے وطی کی گئی اس کے حرام ہونے کی بات کیوں کہی، جبکہ اس عورت کی حرمت بھی تو متفق علیہ ہے، یعنی سب کا اس پر اتفاق ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس عورت کی حرمت کی وجہ جو ہے دلالت النص ہے، یعنی دلالت النص کی وجہ سے حرمت ثابت ہے، کیونکہ عقد نکاح کا مقصود یعنی نکاح کا کرنے کا مقصد ہی جو ہے وطی ہوا کرتا ہے، تعلق قائم کرنا ہوتا ہے، اور وطی جو ہے جزئیت کا سبب ہے۔ جب نکاح جو حلال وطی کا سبب ہے اور وہ حرمت مصاہرت کے ثابت کرنے کا سبب ہے، یعنی سسرالی رشتوں کی حرمت کو ثابت کرنے کی ایک وجہ ہے، تو حلال وطی جو ہے بطریق اولا یعنی بدرجہ اولا اس کو ثابت کرے گی۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک بدکاری جو ہے حرمت مصاہرت کو ثابت نہیں کرے گی، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک زنا جو ہے حرمت مصاہرت کو ثابت کر دے گا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اضافہ یہ کیا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے بدفعلی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، یا کسی مرد سے بدفعلی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو وطی کرنے والے پر مفعول بہ کی ماں، یعنی جس کے ساتھ وہ کام کیا گیا اس کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی، چاہے مفعول بہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی جس کے ساتھ کام کیا گیا مرد ہو یا عورت ہو۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس آیت سے حرمت مصاہرت ثابت کرنا ضعیف ہے، یعنی جس سے تعلق قائم کیا گیا اس کی ماں حرام ہونا، اس کی بہن حرام ہونا، یہ چیزیں ثابت کرنا بدکاری کے ذریعے سے یہ چیز ثابت ہو، اس کو ایسا یہاں ثابت کرنا یا اس آیت کو اس معنی میں لینا، یہ جو ہے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ حلال وطی پر قیاس کیا جائے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کا مطلب یہ لیا جائے کہ حلال طریقے سے نکاح ہوا تو اب یعنی جن سے نکاح ہوا جنہوں نے تو یعنی مطلب یہ کہ باپ دادا نے جن سے نکاح کیا وہ اولاد پر حرام ہو جاتی ہے، وہ کیونکہ حرمت کے ثبوت کی علت وہ وطی ہے، یعنی حرمت کے ثابت ہونے کا جو سبب ہے وہ ایسی وطی ہے جو ولد کا یعنی بچے کی پیدائش کا سبب بنے۔ حلت کا وصف یعنی حلال وطی یا حرام وطی کا کوئی اعتبار نہیں، تو شرعاً جو ہے لغو ہے شریعت کے اعتبار سے، کیونکہ مشترک باندی یعنی ایک ایسی باندی جو دو لوگوں کے درمیان جس کے یعنی دو آقا ہو، بیٹے کی باندی، مکاتبہ یعنی مکاتبہ ایسی عورت کہ جس کو آقا نے یہ کہا ہو یا آقا اور اس کے بیچ میں ایسا معاملہ طے ہوا ہو کہ اتنا مال لا کر دے تو آزاد ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے جس عورت سے زہار کیا ہوا ہو، اور یعنی مطلب یہ کہ اس کو حرام رشتوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، مشابہت دی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی 28ویں پارے میں۔ مجوسیہ باندی اور حائضہ یعنی ناپاک اور نفاس والی عورت، احرام باندھنے والی عورت اور روزے دار کی وطی سب حرام ہیں، جبکہ بالاتفاق جو ہے ان تمام سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے۔ حرام تو ہے وطی کرنا، لیکن پھر بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل میں معتبر وطی ہے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، تعلق قائم کرنا اصل ہے۔
ابن حمام نے کہا کہ ہمارے اصحاب نے اس ضمن میں یعنی اس بارے میں کئی احادیث روایت کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں ایک عورت سے بدکاری کی، غلط کام کیا، کیا میں اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، یہ درست نہیں کہ ایک عورت کے جن مخفی حصوں پر یعنی چھپے ہوئے حصے پر تو مطلع ہوا، باخبر ہوا، اس کی بیٹی کے ان حصوں پر بھی تو مطلع ہو یعنی باخبر ہو، تو یعنی یہ مناسب نہیں، یہ درست نہیں کہ ایک عورت کے جن چھپے ہوئے حصوں پر تو باخبر ہوا، اس کی بیٹی کے ان حصوں پر بھی تو باخبر ہو، یہ درست نہیں۔ یہ روایت مرسل ہے اور منقطع ہے۔ اس کی سند میں ابو بکر عبد الرحمن بن حکیم ہے، اور ابن وہب کی سند سے جو وہ ایوب سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابن جریج سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا جو کسی عورت سے شادی کرے، وہ اسے صرف ہاتھ سے دبائے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کرے تو وہ اس کی بیٹی سے شادی نہ کرے۔ یہ روایت منقطع ہے، ہمارے نزدیک مرسل قدح کا باعث نہیں، یعنی نقد و جرح وغیرہ کا یہ کوئی سبب نہیں، مرسل کا معاملہ یہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک مرسل حجت ہے جبکہ راوی ثقہ ہوں۔ ثقہ راوی نے یعنی اگر سند میں ارسال کیا ہو تو اس کی روایت معتبر ہوتی ہے۔ اپنے کلام اپنے اختتام کو پہنچی، یعنی یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب آگے ذکر کر رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثوں سے استدلال کیا ہے، 2 حدیثوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام جو ہے حلال کو فاسد نہیں کرتا، حرام حلال کو فاسد نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اس سند میں عثمان بن عبد الرحمن اور قاسی ہیں۔ یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں، وہ جھوٹ بولتا تھا، اور ابن معین نے اسے سخت ضعیف قرار دیا۔ تو یہ راویوں کے حالات کے اعتبار سے یہ گفتگو تھی۔ امام بخاری اور امام نسائی اور امام رازی اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ کون؟ عثمان بن عبد الرحمن اور قاسی، یا پھر عثمان بن عبد الرحمن وقاصی ہیں، تو جن کے تعلق سے یحییٰ ابن معین نے بھی کچھ بات کہی ہے، اور امام بخاری اور امام نسائی نے بھی کچھ بات یعنی یہ کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ دارقطنی نے کہا کہ وہ متروک ہے، یعنی ان سے حدیث نہیں لی جاتی۔ ابن حبان نے کہا کہ وہ ثقہ لوگوں سے یعنی موضوعات روایت کرتا تھا، یعنی ان کی طرف سے جو ہے مضبوط لوگوں کی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں پیش کرتا تھا۔ اس کی روایت سے استدلال کرنا یعنی اس کی روایت کو دلیل بنانا درست نہیں۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہے۔ اسے دارقطنی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر جو عبید اللہ کے بھائی ہیں، ابن حبان نے کہا کہ اس کی غلطیاں فحش ہے، یعنی بہت کھلی غلطیاں ہیں، بس یہ اس بات کا مستحق ہو گیا، حقدار ہو گیا کہ اس کی روایت ترک کی جائے، چھوڑ دی جائے۔ اسی سند میں اسحاق بن محمد عروی ہیں، یحییٰ نے کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں، یہ کذاب ہے یعنی جھوٹا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں نے اس کی روایات کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، یعنی اس سے نقل کرنے کو، اور اس کی جو بھی روایات تھی وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ مسئلہ، وہ عورت جس سے بدکاری کی گئی، غلط کام کیا گیا، اس کے بیٹے پر زانی باپ کی منکوحہ حرام ہے، زنا کرنے والے باپ نے جس سے نکاح کیا ہے وہ حرام ہے۔ تو جس طرح مزنیہ کی بیٹی یعنی جس سے زنا کیا گیا اس کی بیٹی زانی باپ پر یعنی زنا کرنے والے باپ پر حرام ہے، تو اسی طرح اس کے بیٹے پر بھی زانی باپ کی منکوحہ یعنی حرام ہوگی، کیونکہ لغت کے اعتبار سے یہ اس کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ جب تک منقول ثابت نہ ہو، خطاب جو ہے لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے، زبان کے اعتبار سے خطاب ہوتا ہے، یعنی جو لغت میں جو اعتبار چلتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس طرح لفظ صلاۃ وغیرہ یہ منقول شرعی ہے، شریعت کی طرف سے جو ہے ان کے بارے میں ساری وضاحت ہے۔ اسی طرح جب ایک مرد نے اپنی بیوی سے بچے یا بچے کے نسب کی نفی کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے لعان کیا، لعان یہ ایک الگ پوری بحث ہے کہ جس میں یعنی
چار مرتبہ شوہر یہ کہتا ہے کہ یعنی مجھ پر، یعنی میں یہ جو کہہ رہا ہوں میں اس بارے میں سچا ہوں کہ میں نے اپنے یعنی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اگر اس بارے میں میں جھوٹا ہوں، 5ویں مرتبہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت۔ عورت بھی اس طریقے سے کہتی ہے۔ بہرحال تو قاضی نے جو ہے دونوں کا نسب باپ سے ختم کر دیا اور اسے ماں کے ساتھ شامل کر دیا۔ تو لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ لعان کرنے والے مرد کی منکوحہ یعنی بیوی کے ساتھ شادی کرے، نہ ہی ملاعن یعنی لعان کرنے والے مرد کے لیے یہ جائز ہے یعنی کہ ملاعنہ یعنی لعان کرنے والی عورت کی بیٹی سے نکاح کرے، یعنی لعان کرنے والے مرد کے لیے لعان کرنے والی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ احتمال موجود ہے، یہ اندیشہ ہے کہ ملاعن جو ہے لعان کرنے والا اپنے آپ کو جھٹلا دے اور ان کے بارے میں نسب کا دعویٰ کرے، بس ان دونوں کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، اس سے ثابت ہو جائے گا۔ مسئلہ، مرد نے عورت کو یا عورت نے مرد کو شہوت کے ساتھ چھوا، ہاتھ لگایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرمت مصاہرت کے ثبوت میں یعنی سسرالی رشتوں کے حرام ہونے کے بارے میں اس کا وہی حکم ہوگا جو وطیٰ کا ہے۔ اسی طرح مرد کا عورت کی فرج داخل کو یعنی شرمگاہ کے اندرونی حصے کو دیکھنا اور عورت کا مرد کے آلۂ تناسل کو یعنی خاص عضو کو شہوت کے ساتھ دیکھنا حرمت مصاہرت کو ثابت کر دیتا ہے۔ اگر مرد نے عورت کو چوما تو اسے انزال ہو گیا، یا عورت کی شرمگاہ کو دیکھا تو اسے انزال ہو گیا یعنی منی خارج ہو گئی، یا عورت کی دبر میں دخل کیا، پیچھے کے راستے میں تعلق قائم کیا تو اسے انزال ہو گیا۔ تو ایک بات یہ کہی گئی کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرمت مصاہرت کو ثابت کرتا ہے، جبکہ صحیح قول یہ ہے، بہتر قول یہ ہے کہ آپ کے نزدیک حرمت مصاہرت کو واجب نہیں کرتا، ثابت نہیں کرتا، جبکہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک چھونا اور دیکھنا حرمت مصاہرت کو ثابت نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھئی ثابت کرتے ہیں، تو صحیح قول تو یہ ہے کہ ثابت نہیں کرتا، یہ بھی آپ نے اوپر پوری تفصیلات سن لیا۔ بہرحال ان کے جو پہلا قول ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ چھونا اور دیکھنا دونوں ایسے سبب ہے، یہ ایسی وجوہات ہیں جو وطیع کے داعی ہے، یعنی چھونے سے اور دیکھنے سے ہی تو آدمی وطیع کی طرف جاتا ہے، تو محل احتیاط میں یعنی احتیاط کے مقام میں یہ دونوں وطیع کے قائم مقام ہیں، یعنی احتیاطی طور پر ان کو وطیع کے قائم مقام رکھا گیا اور روکا گیا اس سے، یعنی جب اسے انزال ہو جائے، منی خارج ہو جائے، نکل جائے، تو پھر یہ دونوں وطیع کے داعی نہیں رہتے، یعنی وطیع تک نہیں لے جاتے۔ شہوت کے ساتھ چھونے کا مطلب یہ ہے کہ آلۂ تناسل یعنی عضو خاص جو ہے منتشر ہو جائے، اس میں تبدیلی آ جائے یا اس کے انتشار میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے۔ تو یہ ساری فقہی بحث ہے، کیونکہ یہ مسائل ہیں اور جن کو بیان کرنا اور پیش کرنا، امت تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ ان حضرات نے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان اللہ لا یستحیی من ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو یعنی بہرحال حق بات کو بیان کرنے میں، اور ایک حدیث پاک کے اندر بھی کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، بہرحال یہ ہے کہ حق بات کے اندر بیان کرنے میں اور مسائل کے بیان کرنے کے اندر اگر اس سے جو ہے خاموشی اختیار کی جاتی تو پھر امت تک یہ مسائل کیسے پہنچتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم کو حیا کے پیرائے میں رہتے ہوئے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔